درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں سے دو اور عہد لیے۔ ایک تو لمبی بحث گزری عہد کی کہ اللہ کی عبادت مت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا۔ دو اور عہد لیے۔ لا تسفکون دماءکم، آپس میں تم لوگ خون ریزی مت کرنا، قتل و قتال آپس میں، ایک دوسرے کو تم لوگ قتل کرنا شروع کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا تم لوگ مت کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم لوگ اپنے شہر سے کسی کو مت نکالنا، اتنا پریشان کر دو، اتنا پریشان کر دو کہ وہ تمہارا محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تمہارا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا۔ ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم لوگ گواہی دینے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے عہد لیا تھا تو صرف ایسا نہیں کہ میں نے ان کو سنا دیا اور وہ چپ چاپ خاموش ہو گئے سن کر کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا کہ ہاں ہم لوگ ایسا کریں گے، کہ نہ آپس میں خون ریزی کریں گے اور نہ ہی کسی کو اپنے شہر سے نکالیں گے۔ خون ریزی کا مسئلہ اور شہر اور محلے سے کسی کو پریشان کر دینے کا مسئلہ ہماری شریعت کے اندر بھی یہی ہے۔ اللہ نے اس امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ خون ریزی کا معاملہ تم لوگ مت کرو۔ خون ریزی کئی طریقے پر ہوتی ہے، شریعت کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی دھاردار چیز سے کسی کو قتل کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ یہ گنہگار ہوگا اور اس قتل کی سزا اس کو قتل کرنا ہوگا۔ ایک ہے شبہ عمد،
کسی دھاردار چیز سے کسی کو قتل نہ کرنا، بلکہ ایسی چیز سے کسی کو مارنا کہ غالب گمان یہ ہو کہ یہ مر جائے گا اس سے، یہ ہے شبہ عمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنہگار بھی ہوگا، اسے کفارہ دینا پڑے گا، یا تو ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے، اور اگر غلام اور باندی کا زمانہ نہ ہو تو 60 دن لگاتار روزے رکھے، اور پھر 100 اونٹ دیت پر دی جائے گی۔ ایک اور ہے قتل، قتل خطا۔ قتل خطا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نشانہ لگایا کسی پرندے کا اور گولی لگ گئی کسی آدمی کو، یہ ہے قتل خطا۔ اور ایک ہے شبہ خطا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص چھت سے گرا اور کسی بچے پر گر گیا، جس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ یا اتنا موٹا آدمی تھا کہ اپنے بسترے پر سو رہا تھا، اچانک اس نے کروٹیں لی اور گر گیا کسی بچے پر، جس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ یہ ہے شبہ خطا۔ قتل خطا، شبہ خطا، دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنہگار ہوگا اور 100 اونٹ دیت میں دینی پڑے گی۔ ایک ہے قتل بالسبب۔ آپ نے راستے میں پتھر رکھ دیا، کمزور آدمی اس پتھر سے ٹکرایا اور زمین پر دھڑام سے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ یہ سارا خون ریزی کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر یہ حکم دیا بنو اسرائیلیوں کو کہ ہم تم سے عہد لے رہے ہیں کہ تم آپس میں خون ریزی مت کرنا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی حکم دیا ہے کہ خون ریزی تم لوگ مت کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کسی کو پریشان کر کے اپنے محلے سے رخصت کر دو، اپنے گاؤں سے رخصت کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرنا۔ انسان ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، فرعون سے تو کم ہی ہوگا، اور تم پھر کتنے بڑے ظالم ہو کہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کو پریشان کر کے محلے سے تم لوگوں نے اسے بھگا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 28ویں پارے کے اندر 2 آیتیں موجود ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اس آیت کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو تمہیں قتل نہ کرے، اور ایسے ہی جو تمہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے، اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے برعکس انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین ویخرجوکم من دیارکم۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے
کہ جو شخص تمہارے ساتھ قتل و قتال کرتا ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیتا ہے اس کے ساتھ تم دوستی مت کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایسے لوگوں کے ساتھ جو دوستی کرے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دوستی اور محبت کرنے سے بھی روک دیا گیا، جس کا کام صرف یہ رہ گیا کہ پریشان کر کے وہ اپنے پڑوسیوں کو گاؤں سے نکال دیتا ہو، اپنے محلوں سے نکال دیتا ہو. اللہ نے فرمایا کہ اس سے دوستی بھی مت کرنا. ہاں اگر ایسا شخص نہ ہو تو گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھلائی اور احسان کا معاملہ کرنا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پریشان کر کے نکال دینا، اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نکالا اس سے دوستی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بہت بڑا ظالم ہے. اور جو نکالتا نہ ہو، جو تمہیں پریشان نہ کرتا ہو، اللہ نے فرمایا کہ گرچہ وہ کافر ہو اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرنا. اسماء بنت ابی بکر ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلی گئیں. ان کی ماں جس کا نام قتیلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ کے اندر تھی، وہ کافرہ تھا. کچھ تحفے تحائف لے کر وہ اپنی بیٹی کے یہاں مدینۃ المنورہ گئی. اسماء کو جب معلوم ہوا کہ میری ماں آئی ہوئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے، جبکہ وہ کافرہ ہے، تو اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ پوچھا کہ ماں میرے گھر آنا چاہتی ہے اور وہ کافرہ ہے، کیا وہ آ سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. ایک کافرہ محبت کے واسطے وہ ملنے کے لیے گئی تھی، اس کا کام نہیں تھا کہ اپنے گھروں سے لوگوں کو نکال دیا جائے. صرف اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرمایا. ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ قتیلہ ابو بکر کی بیوی تھی زمانے جاہلیت میں. ان سے اسماء یہ پیدا ہوئی اور قتیلہ کافر ہی رہ گئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ام رمان سے، قتیلہ سے نہیں، ام رمان سے. اور ام رمان یہ مسلمہ تھی. ابو بکر کی پہلی بیوی قتیلہ وہ تو غیر مسلمہ تھی جس سے اسماء ہے، اور دوسری بیوی ام رمان جس سے عائشہ ہیں یہ مسلمہ تھی. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں خون ریزی مت کرنا، اور ایسی ہی ایک دوسرے کو پریشان کر کے ان کے گھروں سے مت نکالنا. اس محلے میں تم بھی زندگی گزارو، اور جو تمہارا پڑوس ہے، جو تمہارے بغل میں رہتا ہو، اسے بھی چین کے ساتھ رہنے دو. ثم اقررتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف میں نے یہ باتیں عرض کی بنو اسرائیلیوں کے سامنے اور ان لوگوں نے چپکے سے سن لیا، ایسا نہیں تھا. ان لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، ان دونوں حکم پر ہم عمل کریں گے کہ نہ تو آپس میں خون ریزی کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو تنگ کر کے ان کے گھروں سے نکالیں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ایسا اقرار جیسا کہ آدمی عدالت کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ وہ معاملہ دیکھ کر آیا ہوا ہے. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
لیکن وہ بنو اسرائیل تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں قتل و قتال کرنا شروع کر دیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو محلوں سے، ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم کرنا بھی شروع کر دیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. مدینے کے اندر دو قوم آباد تھی، اوس اور خزرج. ان دونوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ تھا، اور ارد گرد یہودی بھی رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر. بنو قریظہ کا دوستانہ تعلق اوس سے تھا، اور بنو نذیر کا دوستانہ تعلق خزرج سے تھا. جب اوس اور خزرج لڑتے تو ادھر بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں لڑ پڑتے. ان دونوں کا بھی کام وہی تھا، آپس میں خون ریزی کرنا اور ایک کو پریشان کر کے اپنے محلے سے نکال دینا، جو اوس اور خزرج کیا کرتے تھے. لیکن ایک تیسرا کام کیا کرتے تھے کہ ان میں کا کوئی قیدی کسی کے یہاں قید ہو کر چلا گیا تو اس کے بارے میں بھی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اسے بھی جگہ دو، گھروں سے مت نکالو. وہ فدیے کے طور پر کچھ پیسہ اس سے لے لیتے تھے اور اس کو آزاد کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. میں نے تمہیں 3 حکم دیے تھے، آپس میں خون ریزی مت کرنا، ایک دوسرے کے گھروں سے مت نکالنا، جو قید ہو کر آئے اسے بھی پناہ دینا. 2 پر تو عمل نہیں کرتے، خون ریزی بھی کرتے ہو اور گھروں سے لوگوں کو نکالتے بھی ہو، اور یہ ایک تیسرا، یہاں بھی تم غلط کام کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عجیب و غریب قوم ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ چیزوں پر ایمان رکھتی ہے یہ قوم اور کچھ چیزوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے. یہ حال ہماری اس امت کے اندر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احکام لے کر آئے ہیں، ہماری اور آپ کی عجیب و غریب نظر ہے. جہاں ہمیں اور آپ کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں ہم دھڑلے سے قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں تھوڑا بہت نقصان سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر، ہم اس حکم کو نہیں مانتے. رمضان کے اندر نماز کی پابندی کثرت سے ہوتی ہے، الحمدللہ روزوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان دونوں میں پیسے نہیں لگتے. جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے، پھر جب حج ادا کرنے کی باری آتی ہے مالداروں کو، تو مالدار اپنے مالوں کی گنتی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر دے دیں گے تو پھر کتنا چلا جائے گا، حج اگر ادا کریں گے تو کتنے لاکھ کا نقصان ہو جائے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. عجیب قوم ہو کہ کچھ پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے. حالانکہ جس طریقے پر نماز اور رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے پر جو مالدار ہیں زکوٰۃ ادا کرنا اور ایسے ہی حج کرنا ان پر بھی فرض ہے. میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو مالدار حج نہ کرے اپنے وقت پر، مؤخر کرتا چلا جائے اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے.
شروع سے اخیر تک وہ ایمان والا رہا، لیکن آخری زندگی میں اس کے ایمان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ مال اس نے دیے، ہمارا وہ مال نہیں ہے، مال اس نے دیا۔ اگر وہ مال دے کر ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور تمہیں حج بھی کرنا ہے، تو پھر اس کا مال ہے، وہ جب مانگ رہا ہے اپنے راستے میں تو ہمیں اور آپ کو دینے میں ذرہ برابر دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یا تو مال چھوڑ کر چلا جائے گا یا پھر مال ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور یہ دیکھنے میں آیا، آپ لوگ بھی احساس کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کا حکم جب ٹوٹتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مالوں پر برقرار رکھے ایک انسان کو رہتی زندگی تک، ایسا نہیں ہے، آزمائش اس کی ہوتی رہتی ہے اور پھر ایسے طور پر اسے مسکین اور فقیر بنا دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چند ہی دنوں کے اندر ایسا ہو کیا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر 32 لاکھ کا پیمنٹ کرنے والا آدمی لاک ڈاؤن میں فوٹ پر آ گیا۔ اتنی گراوٹ کیسے آ گئی؟ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے کہیں پر، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے نہیں، ہوتی رہی ہے کہیں، رسول کے احکام ٹوٹتے رہے ہیں، ان کے طریقوں کو چھوڑتا رہا ہے، ورنہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک انسانوں کے ساتھ ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو پھوٹ پر لا کر رکھ دے گا۔ 1000 روپے فیس اسکول کی، وہ بھی مشکل ہو گئی۔ مالوں کی قدر کرنی ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی حکم دیا خرچ کرنے کا، وہاں دل کھول کر خرچ بھی کرنا ہے، اور ڈرنا بالکل نہیں ہے کہ مال صاف ہو جائے گا۔ جو دیا ہے آج بھی وہ موجود ہے، آئندہ بھی موجود رہے گا۔ 4 لاکھ خرچ کر کے آئیں گے، آئندہ 8 لاکھ کا انتظام کر دے گا۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اس کے حکم کی پابندی کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ القرآن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا کہ عجیب قوم ہے، بعض چیزوں پر ایمان رکھتی ہے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ یہ عجیب ماحول ہے، لوگ زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے۔ ان سے آپ پوچھیں گے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ سے زیادہ ادا کر دیا۔ بھائی کیوں زیادہ ادا کر دیا؟ تمہیں حساب کر کے ادا کرنا ہے، زیادہ کیوں ادا کیے؟ کیوں؟ وہ بس دیتے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ رمضان بھر ہم دیتا رہا 10-20 روپیہ، اسی میں زکوٰۃ ہو گیا۔ نہیں، اس کا ہم حساب لگائیں۔ اگر کم ہو رہا ہے تو کم دیں، زیادہ ہو رہا ہے تو زیادہ دیں، ویسے کیوں ہم زیادہ دیتے چلے جائیں گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سزا بیان کی ہے کہ دنیاوی سزا بھی وہ چکھ کر گئے اور چکھ رہے ہیں، اور اخروی سزا تو ان کے لیے متعین ہے۔ نہیں ہے ان کی سزا جو یہ کرتے ہیں مگر دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے سے لے کر مکے تک کے راستے میں جتنی قومیں آباد تھی، یہودی تک، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کر لیا اور صلح کر لیا کہ دیکھو ہم سے تم لڑو گے نہیں اور نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ دوسری قوم اگر ہم سے لڑے گی، تمہیں مدد کرنی ہے
ایسی دوسری قوم تم سے لڑے گی، ہم مدد کریں گے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اچھا آدمی آ گیا، واقعتاً اب تو ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیاست کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن جتنا تیز چلتا تھا، رہتی دنیا تک کوئی سیاسی آدمی اتنا تیز ذہن نہیں چلا سکتا۔ مکہ کو فتح کرنا تھا نا، مکہ کو فتح کرنا تھا۔ جس راستے سے مکے کی طرف اپنی فوج کو لے جانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی تمام لوگوں سے صلح کر رکھا تھا، تمہیں ہم سے نہیں لڑنا ہے۔ اگر صلح نہیں کرتے تو جیسی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے، وہ فوراً مکے والوں کو خبر دے دیتے کہ نبی اکرم فوج لے کر تمہارے پاس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے ہیں، جب فتح کرنا تھا مکے والوں کو کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے کہ جتنے جاسوس تھے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلح کر رکھا تھا۔ الغرض میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ ایک یہودی مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیت دینے کے لیے جن لوگوں سے صلح کر رکھی تھی پیسے اصول کرنے کے لیے گئے۔ ایک آدمی مارا گیا ہے، اسے 100 اونٹ دیت میں دینی ہے، چونکہ ہم لوگ صلح کے اندر سب لوگ شریک ہیں اس لیے سب کو جمع کرنا پڑے گا۔ بنو نذیر کا قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ بنو نذیر والوں نے، ان یہودیوں نے یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھت کے نیچے بیٹھا دیا اور کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں، ہم لوگ گاؤں میں اصول یابی کر رہے ہیں، جب اصول ہو جاوے گا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کو جہاں دینا ہے دے دیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اچھی بات ہے۔ ادھر بنو نذیر یہودیوں نے کچھ شریر پسند لڑکوں کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اس چھت پر چڑھ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا پتھر گرا دو نبی اکرم پر کہ کام تمام ہو جائے اور آج کے بعد سے یہ دین اسلام مٹ جائے۔ یہ پوری سازش ان لوگوں نے رچ دی۔ جیسے ہی وہ چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اطلاع کر دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، یہ خطرہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینۃ المنورہ آ گئے اور حکم نامہ بھیجا کہ بنو نذیر وہ اپنے اس گاؤں کو چھوڑ کر 10 دنوں کے اندر نکل جائیں، ورنہ پھر ہم ان کو تہہ تیک کر دیں گے۔ چونکہ یہ کام کر کے صلح کو توڑ دیا ہے، اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ادھر منافقین نے بنو نذیر یہودیوں سے مل کر یہ کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے گاؤں کو مت چھوڑنا، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج لے کر آئیں گے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے 10 دن کے بعد، تو ہماری فوج تمہارا ساتھ دے گی۔ ان لوگوں کی بھی کچھ طاقت مل گئی، ان لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 دن گزر گئے، وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو لیا اور پورے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ ان کا ایک قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو دیکھا تو وہ اس قلعے میں بند ہو گئے، اور وہ منافق جو فوج لے کر لڑنے کے لیے آنے والا تھا ان کی طرف سے، اس کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ انتظار کرتے رہے، وہ منافق آیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے یہ تو اسی قلعے کے اندر بند رہیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ کھجور کے جو باغات تھے ان کے، جن کی آمدنی پر ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، ان باغوں کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جلانا شروع کر دیا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اوہو آج تو کھجور کے باغات کاٹے جا رہے ہیں، دوسرے دن اب میرا بھی نمبر آنے والا ہے، وہ اس قلعے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ لے جا سکتے ہو لیکن ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں جاویں گے، اسے ضبط کر لیا جائے گا۔ انتہائی ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے یہودیوں کو نکال کر خیبر میں بھیج دیا گیا۔ پھر پورے بنو نذیر کے باغات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ مدینۃ المنورہ کو اسلامی مرکز بنانا ہے، ایک بھی غیر مسلم اور ایک بھی یہودی یہاں آباد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت اور وہ نصیحت یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ مدینے کے ارد گرد جتنے یہودی یا غیر مسلم آباد ہیں، مشرک آباد ہے، وہ سب چھوڑ کر چلے جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے پھر دوبارہ یہودیوں کو نکال کر ملک شام کی طرف بھیج دیا۔ ذلت کی زندگی، مدینہ چھوڑ کر وہ ادھر ادھر خیبر کی طرف جاتے رہے، پھر خیبر کو بھی وہاں سے ان کو روانہ کر دیا گیا اور بھاگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جزا اور سزا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی ہے۔ فقہاء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنے کی ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ ان کے درختوں کو کاٹ کر اور ان کے درختوں کو جلا کر بنو اسرائیلیوں کے پروڈکٹ ہمارے گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ہاتھوں میں آج بھی موجود ہے۔ ان کا علاج اس طریقے پر ہو سکتا ہے کہ ہم استعمال کرنا بند کر دیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیاوی عذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہودی تھے، کافر ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے کفر کو معاف نہیں کرے گا، جہنم کے اندر ڈھکیل کر ہی دم لے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ سبحان اللہ۔